نوریوں کا سردار سدرا پہ کھڑا میرے حضور کی رفعتیں دیکھ رہا تھا، اور بشریت کی معراج انبیاء کی صورت میں ان میں سے سب سے اولو العزم اور سب سے شان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ 7ویں آسمان پر میرے حضور کو الوداع کر رہے تھے، اور میرا نبی آگے سے آگے جا رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کدھر کی جا ہے، کدھر کا ہے ارادہ، کدھر جانے کی یہ حضور تمنا ہو جا ہے، کدھر کے ارادے میں آپ گامزن ہیں، محو سفر ہیں؟ تو جواب آتا ہے وہاں جہاں ایک لکھا ہے یار ہے، اور بس جہاں صرف محبوب کریم رب العالمین ہوگا اور میں ہوں گا، اور اس کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ حضرات یہ منظر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب محبوب حقیقی کے جلوے سامنے ہو، وہ ادھر بات کر رہا ہو، یہ ادھر بات کر رہے ہوں، اور یہ بھی بڑا عجب منظر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کے جلوہ دکھایا۔ طور ایک پہاڑی ہے، اور یقیناً بلندیوں میں اس سے کہیں زیادہ اونچی پہاڑیاں پاکستان اور اس کے قریب قریب موجود ہیں۔ ایک پہاڑی اتنی زیادہ بلندی نہیں، پہاڑی پہ بلا کر مالک ارض و سما اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اپنی گفتگو فرماتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو وہ ساری گفتگو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا، آگے سے کلیم اللہ نے کیا جواب دیا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جس وقت حبیب رب العالمین عرش علا پہ جا کر رب العالمین کی قربتوں میں اور اس جلوہ ذات میں گم ہو کر جس وقت اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اب کوئی سوال تو پوچھے نا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور یہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا سن رہا تھا، یہ کیا سنا رہے تھے، وہ کیا سنا رہا تھا، یہ کیا سن رہے تھے۔ اب ہر آدمی کی دل کی تمنا ہے، اور اگر کسی کی تمنا ہو یا نہ ہو، میرے نبی میرے آقا کی امت کے ہر شخص کی یہ تمنا، کاش مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ ان قربتوں کے لمحات میں مالک نے کیا بولا، حبیب نے کیا جواب دیا۔ میرا رب قرآن مجید برہان رشید میں اس سے پردہ اٹھا کر تفصیل نہیں اجمال بیان کر کے فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ رَبِّهِ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور رب قدیر نے اپنے بندہ خاص کو جو کہا، جو سنایا، بس وہ سنا دیا۔ ما اوہا، اگر تعجب کا جملہ ہو تو پھر معنی بنے گا وہ جو کچھ سنایا ہے وہ بڑا ہی تعجبناک ہے، وہ بڑی تعجب کی جا ہے۔ اس لیے تو اس تعجب کی وجہ سے اس سفر کا آغاز ہی لفظ سبحان سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو عبد خاص کو وہ لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی میں۔ میرا مقصود یہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بس اتنا بتانا مقصود ہے کہ میرے رب قدیر نے اپنے حبیب کریم کو جو ان قربتوں میں بلایا، باتیں فرمائی، یقیناً میرے نبی کی حیات طیبہ کی یہ سب سے خوشی والی رات ہے، سب سے خوشی والے لمحے گئے، سب سے خوشی والا دل ہے۔ حضور کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع یہ ہے کہ جب حضور اللہ کے جلووں میں۔ تو میرا بنیادی دعویٰ کیا تھا کہ خوشی ہو یا غم حضور نے ہمیں نہیں بلایا، میرا یہ دعویٰ تھا نا۔ تو یہ ہم نے ثابت کیا کہ خوشی کا سب سے بڑا موقع حضور کے لیے کون سا ہے؟ معراج کی رات۔ اب سوال تو کرو کہ کیا اس خوشی پہ بھی حضور نے ہمیں یاد رکھا؟ اور بھائی ہمیں ہی تو یاد رکھا ہے۔
امت کو ہی تو یاد رکھا حضور نے. دوستان گرامی، جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں باقی تو ہمیں معلوم نہیں. ادھر سے کیا باتیں ہوئی، ادھر سے کیا جواب ہوئے، ادھر سے کیا سوال ہوئے، ادھر کیا جواب ہوئے. لیکن میرے نبی نے خود جو چیزیں بیان کی، جن سے پردہ اٹھایا، بس ہم انہی کو بیان کر سکتے ہیں. ایک تو میرے آقا نے خود بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر جو گفتگو ارشاد فرمائی، جو عرض کی، وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری جانی مالی بدنی ساری کی ساری عبادتیں اللہ کہہ دیے ہیں. توجہ ہے؟ حضور کیا عرض کر رہے ہیں؟ میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. او میرا حبیب، تیری جانی مالی بدنی عبادتیں میرے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. او میرا نبی، میری طرف سے سلام بھی تیرے لیے، رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، برکتیں بھی تیرے لیے ہیں. اب توجہ ہے سب کی. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بات ہو گئی، سوال بھی ہو گیا، جواب بھی انہوں نے عرض کی، ادھر سے جواب رپلائی آ گیا. اب حضور نے بیچ میں اپنا کلام ارشاد فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نبی نے ان قربتوں میں بھی علینا کہہ کر حضور نے امت کو شامل کیا، اور اس تفصیل میں جا کر فرمایا، مولا اس سلام میں جہاں مجھے یاد رکھا ہے، جہاں مجھے شامل کیا ہے، وہاں میری امت کو بھی شامل فرما. وہاں عباد اللہ صالحین کو بھی شامل فرما. بھائی توجہ ہے؟ ان قربتوں کے لمحات میں خوشی کی انتہا کے موقع پر بھی موقع آ گیا، بیچ میں حضور نے سلام میں بھی ہمیں شامل کر لیا. حضور نے سلام میں بھی ہمیں شامل کر لیا. اور پھر آگے جو چند حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ تھوڑا اور جو ہے نا اس سفر یا یہ جو راز ہے اس سے پردہ اٹھتا ہے. اور وہ راز کیا ہے؟ مالک ارض و سمائے ایک رب قدیر ہے، ایک حبیب رب العالمین ہے. بس یہ دو ہی ذاتیں ہیں. جبریل نیچے گئے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، اسرائیل نیچے، تمام بشریت نیچے، یہ زمینیں بھی نیچے ہیں، آسمان بھی نیچے گئے، یہ ساری کائنات نیچے گئے. ایک رب کا عرش ہے، میرے نبی کے اس پر لگے قدم ہیں، وہاں رب العالمین ہے. وہ سلام دے رہا ہے، وہ کلام کر رہا ہے، میرا نبی تحیتیں پیش کر رہے ہیں. ادھر میرا رب قدیر پوچھتا ہے، حبیبی، او میرے حبیب، انا و انتا وما خلقت سواکا خلقت لأجلکا. او میرا حبیب، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور جو کچھ میں نے کائنات میں تیرے بغیر تخلیق کیا ہے وہ سارے